سید اقبال حسین شاہ صاحب آپ بجاڑ والا، اور ان کے بعد فخر ذاکرین ذاکر اہل بیت جناب قاضی وسیم عباس صفدر، آپ خانے بال ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ 4 اپریل بروز سوموار بمقام موضع ملیاں والی نیز مانا والا سالانہ مجلس اعزاء ہوگی، جس میں جناب سید اقبال حسین شاہ صاحب، جناب سید ذریت عمران شرازی صاحب، جناب سید عمران حیدر کاظمی صاحب، جناب علامہ علی ناصر حسینی صاحب، جناب قاضی وسیم عباس صفدر صاحب، جناب زوار علی عمران جعفری صاحب اور دیگر ذاکرین ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ تو جناب سید اقبال حسین شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب تجد ہو اون اللقا فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعلی بعلی بعلی۔ خدایا اہتمام مجلس قبول فرما، معاونین بانیان یاسین بہیدی توفیقات خیرچ مال جان اولادچ مزید برکت عطا فرما۔ خداوندہ اس محنت و انصرام مجلس اعزاء گریہ و بقا ذکر سید الشہداء جتنا ثواب ملے، چہاردہ معصومین علیہم السلام دا اللہ بانی مجلس دے جملہ مرحومین دی ارواح تک پہنچا، درجات بلند فرما۔ خدایا شفاعت سیدہ نصیب فرما۔ اس علاقے دے اس بستی دے جتنے محبان جہاں تو جا چکے، حاضرین و سامعین دے احباب جتنے جا چکے، تمام دی بخشش فرما۔ جتنے حد تیری بارگاہ بلند نے، خدایا صدا خاتمہ بالخیر فرما، کبیر و صغیرہ گناہ معاف فرما۔ ذکر دا صدقہ جتنے بے اولاد نے، وارث اعزاء کامل الخلقت اولاد کا، جتنے مریض نے، خدایا صحت عطا فرما۔ میرا مالک اس کائنات دے حقیقی وارث، وارث خون حسین، وارث بقی، وارث کعبہ، وارث خون حسین امام العصر دا جلدی ظہور فرما۔ قبولیت واسطے ایک صلوات مل کے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صلوات۔ احباب اہل بیت، حاضرین مجلس، شرفاء علاقہ، میرے بزرگان، سادات عظام، نہایت قابل احترام میرے سنی شیعہ صاحبان، ماہ مبارک دی آمد ہے، 2 دن باقی رہ گئے۔ اللہ دا رحمت اور بخشش دا مہینہ اپنے دامن ڈھیر ساریاں فیوز و برکات سمیٹ کے ساڈا مہمان ہونا ہے، اور خوش قسمت وہ انسان ہے جڑا اس ماہ مبارک وچ اپنا سفر آخرت ذات راہ اکٹھا کر لے۔ اس جہان چوں وہ بندہ بہت عقل مند ہے جس اس دنیا تو اپنی آخرت سنوار لے۔ مومن دی زندگی 50-60 سال نہیں، اس دی ابدی زندگی اگے ہے۔ اے آخری زندگی دا ایک ٹرائل ہے، اے ابدی زندگی دا ایک ٹرائل ہے جڑا سی گزارنا۔ یہ ساری حقیقی زندگی نہیں، یہ ساری عارضی زندگی ہے۔ اسی مرنا نہیں، اسی اگلے جہان منتقل ہو۔ تو انتقال واسطے کتنا کوئی زادرہ اکٹھا کر سکتے ہو؟
اس دا نام یہ دنیا ہے۔ میں سمجھنا دنیا ایک ریلوے اسٹیشن ہے، انسان دی زندگی ایک ریلوے ٹرین ہے۔ میری بات دی سمجھ آ رہی؟ مثال ہوندی ہے حقیقت نو قریب کرن واسطے۔ یہ دنیا انہیں سمجھو ریلوے اسٹیشن ہے، اتنے ہر قسم دی دکان کھلی ہے، زندگی دی ٹرین اتنے آ کے رک گئی۔ وہ جڑی رکی ہے وہ انسان دی زندگی، جس طرح ٹرین 3 وسلاں دیندی، تیسری وسل دے بعد پھر ٹر پوے گی۔ اگر میں نال تعاون کرو تو 2 وسلاں ہو چکیاں، ایک سجے کان وچ، بہت شکریہ، ایک کھبے کان وچ، ایک وسل دا انتظار ہے جدا نام ہے زندگی۔ اس وسل دے انتظار دے وقفے چسیں اس ٹرین تو اتر کے زندگی دے ریلوے اسٹیشن تے کھڑے ہیں۔ دکانہ کھلیاں نے، مارکیٹ اوپن ہے، ان جناب دی مرضی ہے کہ خریداری کیسی کرنی۔ بہت شکریہ۔ اچھائی دی یا برائی دی چیزاں کیسیاں کٹھیاں کرنیاں نے، یہ جناب تے ڈیپینڈ ہے۔ میں جناب کراچی دا سفر کرنا ہے، میں بزنس ٹرین تے جا رہے ہیں، ہر اسٹیشن تے نہیں رکے گی، تو میں اپنا آخری سفر وے کے اپنی ضروریات زندگی دا سامان اکٹھا کر لے سا۔ پانی دیا کوئی بوتلاں ہو جان، کوئی کھان پین دا سامان ہو جائے، کوئی ڈرائی فروٹ ہو جائے، یعنی ہر بندہ اپنا زیادہ راہ اکٹھا کر دے اپنا سفر وے کے۔ جس سفر تے میں تے تو جا رہے ہیں اس دا پہلا سٹاپ قبر۔ قبر دے ونڈو تو تیرا میرا سفر شروع ہو جائے گا۔ اس دنیا دے ریلوے اسٹیشن تو کتنا کوئی چیزاں کٹھیاں کر سکتے ہو جڑا تیریاں قبر دیاں تنہائیاں دا سامان بنا۔ ناراض تے نہیں ہو رہے میری بات؟ اپنا زیادہ راہ اکٹھا کرو۔ قبر کیا دیئے؟ ہر روز قبر ندامہ دیں دیئے، آنا بیت الحیات، میں زہریلے جانوران دا گھاراں، فہملو الیہ تریاقا، میرے کو لامنے کوئی نسخہ، کوئی دوائی ٹیکہ لے کے آؤں۔ میں زیادہ راہ دس رہے ہیں شاپنگ کیسی کرنی۔ انا بیت الظلم، میں تاریکیاں دا گھر رہا ہوں، میں انہیر نگریاں، فہملو الیہ سراجا، میرے کو لاؤنے کوئی چراغ روشنی لے کے آؤں۔ بہت شکر ہے۔ انا بیت التراب، میں خالصتاً مٹی دا گھاراں، تین نرم گدے دے بغیر نیندر نہیں آؤں، تین مٹی تے سونا پوے تو پاسے مار کے رات کڑنا ہے، ڈبل بیڈ تے سونے لے آؤں، میں تے تھے نیندر نہیں آؤں۔ قبر پہ یدی میں خالصتاً مٹی دا گھاراں، فہملو الیہ فراشا، میرے کو لاؤنے کوئی نرم بستر لے کے آؤں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ اللہ۔ انا بیت الوحدہ، میں تنہائیاں دا گھاراں، میں اقلاپے دا گھاراں، فہملو الیہ انیسا، ایتھے آمنے کوئی مونس و غمخار سنگتی نال لے کے آؤں۔ شاپس کھلیاں نے، دکانہ کھلیاں نے، اپنا سامان آخرت اکٹھا کرو، چیزاں ایسیاں خریدیں، شاپنگ ایسی کریں اس دنیا دے بازاری چوں جڑی کل تیرا نرم بستر دا کام آوے، جڑا اندھیرے ہیں تیرا چراغ بن جائے۔ شاپنگ ایسی کریں، زہریلے جانوران دا گھارے، ٹھوئیں بچھو سپ رندن، تیرے کول تریاق کیسا ہوئے تیرے نیڑے نہ آمن۔ تے نکلیاں راتی ہی کمرے چ وکھرے نیندر نہیں آمدی، یار کوئی دوست سنگتی ہوئے، کوئی ایسے اعمال کریں جڑے تیریاں تنہائیاں چ تیری سنگتی بن جان۔
حسین دے نانا فرمیندے نے میری امت چوں او بندہ بہت بدبخت ہے جس نو رمضان دا مہینہ نصیب ہوئے تندرستی بھی ہوئے تے ذہن بھی دا ٹھیک ہوئے تے 3 روزے لنگ جان فرمیندے نے صحت و تندرستی نہ رمضان نصیب ہوئے پھر ادیو دے ذمہ گناہ ہیں نے رسول فرمیندے نے میری امت جو اس تو بڑا بدبخت بندہ ہے ہی کوئی یہ بخشش دا مہینہ ہے یہ گناہ دی معافی و تلافی دا مہینہ ہے جڑے سال پورے گناہ نہیں معاف ہوئے اس مہینے معاف ہو جائے یا مہینہ کہیں یہ بخشش دی لونٹ سیل دا مہینہ اس مہینے مہربانی آغاز مجلس بھی یہ گلہ میں اوکھریاں شروع کر لی لیکن میرے منصب دے فرائضی چھے جتنا کچھ کر سکدا میں اپنے حسین بادشاہ دے مہمان ماتمی آگے جملہ پہنچاؤں پھر ساڑھے ڈیوٹی پہنچانا ہے منوانا نہیں اے میں نے یقین ہے جتنے گھران دے آرام چھوڑ کے آئے ہو تو اسی وقت ضائع کرن نہیں آئے کچھ لین آئے ہو اور مجلس تقاضا بھی یہ کہ مجلس آ جانا کمال نہیں مجلس نو لے جانا کمال امام حسین سخی بادشاہ دے گھر آمنا کمال نہیں زہرا دے پتر حسین نو گھر لے جانا کمال جنہیں میرے بادشاہ حسین دی مجلسی چون کچھ لین آئے ہو توجہ کرنا یقین کرنا سی اپنے حصے دی زندگی دوجیاں واسطے جی رہے ہیں پٹھے وڈنے نے یہ مجھن دا حصہ کم کرنے اولاد دا حصہ تیری میری ذاتی زندگی جڑی سن قبر چ ملے گی کلیکشن 50-60 سالاں چوں اے خالصتاً دا حصہ ہے ڈیرے ولانے والے میں نے ذکر دی قسم مومن نو قبر دیاں تہنائیاں زندگی دا وہی حصہ ملے گا یا جڑا مصلی تے گزرے یا مجلس حسین اللہ توڑے ہاتھ سلامت ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یا اللہ یہ خالصتاً تیرا حصہ ہے جڑا تو کٹھا کر یہ تیریاں تنہائیاں دا سامان بلکہ میں پڑھیا ہر مرن آلا 3 چیزوں نو حسرت نال ویکھے گا موت دی ہچکی آ رہی ہے یقیناً موت سامنے کھلوتی ہے تے مرن آلا سا نکلن تو پہلے 3 چیزوں نو حسرت نال بلندو میری مدد کرو میں اوکھا جے جنہوں سینیاں دے حال کردہ او میں اوکھا جے او میری مدد پہلا اپنی مال دنیا دولت دن رات کر کے ہر بینک چ میرا اکاؤنٹ ہے ہر کرنسی میرے کو موجود ہے درم دینار ڈالر یورو روپیہ پیسہ اتنا مال دنیا ہے میں نے اپنا حساب نہیں تے میں ساری زندگی جمع کر کے رکھے تے سا آخری نے تے مرن والا دولت والے پاسے وے کہہ دے اوکھا ہو گیا کی مدد کر سکتی ہیں دولت سامنے کھلو کے گے دی اللہ دے حوالے ہون میں تیری نہیں میں کسے ہو اے آخری ہچکی دے دیر میریاں ونڈیاں پہ جانیاں میں اگلیاں ونڈ لینا ہے میرا حصہ ہے اتنا میرا حصہ ہے تے سیانے ڈیرے دار بندے بیٹھے ہو جس تیرے مرن دے باندھ ونڈین ہے تے پھر سیانہ بندہ ہو یا نا جڑا ہتھی ونڈ جائے آیا تاکہ تیرے کھاتے پہ جائے غریب دا حق اس نو دے دے بسم اللہ یتیم دا حق اس نو دے دے بیٹی دا حق اس نو دے دے بیوی دا حق اس نو دے دے اولاد دا حق تو اس نو دے کم از کم تیرے کھاتے تے پہ جائے کہ تو ہتھی ونڈ گیا ونڈی تے سونی جانا ہے اس دولت دیاں 2 قسمیں جیڑی تو دولت چھوڑ رہے ہیں او دے 2 آپشن نہیں یا تیری اولاد اچھے کام تے لائے گی تے فائدہ انہوں نے جنہیں اچھے کام تے لانے تو زندگی چلائے ہی نہیں تے یا دوسرا برے کام تے لائے گی اگر او تیری بقیہ دولت انہوں سینما جا بنوایا تو پھر ثواب تن نہیں ملنا گناہ تن ضرور ملنا تو دولت چھڑی کیوں جنہیں سینما بنایا ناراض دے نہیں ہو رہے
یقین کرنا تیرا میرا دولت وہ حصہ ہے جڑا سی ہتھیں ونڈ چلے گلہ چو گل نکل بھی میں نے گل یاد آگئی مدینہ شریف ہے آمینہ دلال بیٹھے نے محفل رسالت ہے صحابی کا نجوم مثل ستارے دے دیوانے پروانے بیٹھے نے ایک اجنبی بندہ داخل ہویا خلق عظیم دے مالک مصطفیٰ اس نے ویلکم کیتا جی آیا نو آؤ جی اے جو بندہ پروٹوکول دیندہ میرے بادشاہ خلق عظیم دے مالک کوئی زیادہ ہی اس نے آؤ بسم ایتھے بیٹھو سنو کہ حال ہے کھانا پانی چائے شائے اس سکے جی مہربان نبی فرمایا ٹھیک ہے جی بات کم شام ہو سکے بڑا طرح سے تو نبی پوچھ لیا کیا کرنا ہے اس سکے جی 5 اٹھ کرائے تے چل دینے ایک پتر ہے بڑا سوکھا انہیں سمجھو 5 ٹرک کو دے کرائے تے چل دے اس دور دے ٹرک دا نام بول دے شول دے کرو اٹھ رینٹ تے چل دے تے بادشاہ بڑا سوکھا اس گل کی تھی 5 اٹھ ایک پتر بیٹھے صحابی نالا نے کونی ماری میرے رحمت للعالمین مصطفیٰ نو جلال آگیا فرمایا صحابہ میں تو قدن داخلہ پہ آداب محفل نے مسلمان دی محفل ہوئے ایک کھڑا ہو کے گل کرو دوجے سنو سرگوشیاں منع ہے میرا اسلام اتنی اجازت نہیں دیندہ نہ لڑنے اتنی تکلیف ہوئے پتہ نہیں میرے تو چھپا کے گل کیڑی کی تھی فرمائندے نے میرے دین اتنی بھی ذہنی اذیت دینی منع ہے کھڑا ہو کے گل کر ہاتھ بن کے کھلو گے اسا کہ پھر بادشاہ پچھلیاں چھٹنیاں نے اے جڑیاں پلے پہ گئیاں نے آتا اسی تو پھر پرانے دور ہی چینی کر دیا ہولی ہولی چھٹ جان کی فرمایا ہن گل کرو سکے جی تو سن پوچھ لے تو میں دساں اے جڑا بندہ بڑا پروٹوکولیوں پہ دیں دے یہ جھوٹا جے پیغمبر فرمایا کہ مطلب ہو سکے جی ادھے 5 اٹھ نے ایک پترے چٹا جھوٹ مار دا جے ادھے 100 اٹھ کرائے تے چل دے جے تے 5 پتر میں اس نو قریب تو جاننا ایک صحابی دوجہ اٹھے سکے یا رسول اللہ سچے نو سچا جھوٹا آکھنا چاہیے بالکل یہ صحابی ٹھیک پا دے جے بندہ جھوٹا جے ادھے 100 اٹھ جے 5 پتر تیسرا اٹھے ہو سکے یا رسول اللہ میرے تے واجے میں گواہی دیاں بالکل جھوٹ بول دے 100 اٹھنے 5 پتر نے تو میں دکھ ویسے بڑا لگ گیا یا رسول اللہ توڑے سجے کھبے بے کہ بندے کوڑ مار لیندے ہائے میں صدقے ہوں بھائی میں صدقے ہوں بولنا بھائی تائید فرمانا حیدری یا رسول اللہ توڑے سجے کھبے بے کہ بھی بندے چوڑا مار لے اچھا ملزم مطمئن نے الزام لانے لے پریشان ہے او جنہوں بلیم کر او مطمئن فریش بیٹھے یعنی او دے چہرے تے کوئی پریشانی 3 گواہیاں ہوگا نہ کہ جی جھوٹ ہے 100 اٹھنے 5 پتر نے او آدھا ہے 5 اٹھنے 1 پتر او مطمئن نے پیغمبر مسرا کو سالے پاسے بے کہتے ہیں ہاں بھائی ہاتھ بن کے آدھا ہے پتر رسول دا ہے بابا بطول دا اجازت کدی میں نے دیو نا وچلی گل میں سمجھاما میرے جے نے میری سمجھ لین گیا آئے میں صدقے ہوں میرے جے نے میری جل نبی فرمائے بو اس کہا جی گل ٹھیک کر دینے 100 اٹھ میری انڈر میں لیکن میں بچوں اپنے 5 ہی سمجھنا او کہ میں اس کہا جی یا رسول اللہ پچھلے دنے سے کہ بندے میرے بوہ کھڑکایا جے میری شان و شوقت میری ویک اس کہا جی ایڈا جے وسنا ہے تے جیدہ کلمہ پڑھنا ہے او دے پتران دا صدقہ کوئی میں نے بھی دے اس تیرے حسنین دا نا ہی ایڈا سونا لے ہے تیری قسم میں 5 اٹھ میں تیرے پتران دا صدقہ انہوں دے دیتا ہے تے پھر یا رسول اللہ میرے تے او ہی نہیں نا جیڑا تیرے رستے چ ہتھی دے چلے آئے میں صدقے اے ونڈی جانا جے سیانا بندو جڑا ہتھی ونڈ جائے میں غلط آکھیا مرضی کریو میں ویسے گل ہی پیا کروں یعنی مال گنن نال نہیں وددا ونڈن نال وددا
میں معصوم دا فرمان پڑھے فرمیندے نے غریب ہو تو پارٹنرشپ کرو اللہ نال، تجارت کرو خدا نال۔ مولاؤں کی میں فرمائے غریب ہیں تو غریباں نو صدقے دینے شروع کر دے، مخلوق خدا دی مدد کرنی شروع کر۔ وہ پھر رکھدا نہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جڑا وہ دے رستے چک دیندا ہے اللہ وہ دے بدلے 10 کر کے دے۔ اس آکھے جی میں اپنے وہی سمجھنا جڑے 5 تیرے پتراں دا صدقہ، پچھلے 95 میں اج مویا کل مویا پچھلے منڈیاں پا لینا تے میرے کھاتے تے وہی نے جڑے میں ہتھی دے چلے۔ تے فرمایا تو 5 پتر تے 1 پتر تو آنے ایک کے، وہ عدل 5 نے سکھے جو بھی دسنا اللہ 5 دیتے نے میرا وچوں 1 کے۔ اے حالت ہے محفل دی جڑی توڑی انج بندے ویکھن لگ پہ، نبی فرمایا اگلی کار بندے کوئی ہور سوچن لگ پہ نہیں۔ اللہ 5 دیتے نے میرا وچوں، وہ کہ میں اس آکھا جی یا رسول اللہ تسی تو پھر جانی جانو 5 پتر دیتے نے 4 وچوں گونگلو نے، ہن ڈیرے بلانے والے گونگلو نہ سمجھتے انگلینڈ والے سمجھنا گونگلو مراد سونی چٹی کاٹن مایا والی پانی ہے، خسا زری پانا ہے، مونڈے تے چادر، دنیا دے سیانے نہ نماز دا پتہ ہے نہ طہارت دا نہ روزے دا نہ واجب، دنیا دے بڑے سیانے دین دی خبر ہی نہیں، نہ خدا نو جان دے نہ تن جان دے، اونج بڑی پریوں بن دے تے وچوں 1 کے یا رسول اللہ جیڑا تواڈی رسالت دا بھی کہہ لے علی دی ولایت دا ہائے ہائے میں صدقے حیدری وہ نماز روزہ کردہ ہے، طہارت واجبات دا پتہ ہے، وضو دین دا پتہ ہے، تے پھر یا رسول اللہ میرا تے ہوئی ہے نا جڑا تواڈا ہے۔ ہن پتہ لگے رسول کیوں فرمائی لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی، یا علی حلالی تین چھڑنا کوئی نہیں تے حرامی تین مننا ہی کوئی نہیں۔ یہ مطلب ہے جنا انہ دا نہ ہوئے نہ پیو اپنے دا نہیں جاندہ۔ اللہ ہر مرن آلا بہادر نکل گئی، 3 چیزاں نو حسرت نال پکار دا گلے تو شروع کی تھی، مال دنیا، دولت، بینک بیلنس، ہچکی موت دی، اے سامنے موت کھلوتی ہے تے دولت نو پکار رہے مرن آلا، دولت آکھے گی تیری نہیں میں کسے اور دی، تو جڑا استعمال کر چکے ہیں، ہاں اس ٹائم تیرے تے اوکھا وقت ہے، میرے کول صرف ایکو چیز ہے تیرے واسطے، کفن لے لے، باقی کوئی حصہ نہیں۔ نا امید ہو کہ دوسری آواز، دوسری حسرت بھری نظر اولاد آلے پاسے کر رہا۔ پتر میریاں دیاں میں توڑے واسطے بہت کچھ کیتا ہے، میں آپ نہیں کھادا تو انہوں کھوایا ہے، میں یورپاں ربائی جو دھپاں تے ڈیوٹیاں کر کے تو انہیں اسی لوا دیتے، میں کیمپنچ رہے کہ تو انہیں کوٹھیاں بنوا دیتی ہیں، اوکھا ہو گیا جے میں میری مدد کرو۔ اولاد بول کیا کہ ہاں بابا تو واسطے بہت کچھ کیتا ہے، لیکن اس ٹائم تیرے تو اوکھا وقت اتنا کر سکنے ہیں، گھر تو چاہ کے قبرستان تک اگوں آپ ہی جانا، 80 تین قبر دی 4 دیواری دے اندر رکھ کے اسی واپس آ جانا، اس تے اگے اسی نہیں جا سکتے۔ حسرت نال انہاں واسطے میں کی کیتا ہے، میرے نال کی کر رہے ہیں، بس انہاں کہ بابا بس اس لئے مرن والا آخری نظر حسرت نال انہاں عملہ لے پاسے کر گئے، جیڑے دنیا تے رہ کے دنیا تو ٹائم بچا کے کدی نماز پڑھ لئی، کدی روزہ رکھ لیا، کدی زداری کر، وہ روشنی بن کے دے سامنے آن دے، تسی کون ہو؟ اسی تیرے اعمال حسنہ، دولت چھوڑ گئی، پتر جواب دے گے تسی کے کر سکتے ہو؟ معصوم فرمے دن اس لئے اعمال حسنہ، او دے سامنے مسکرا کیا کھن گے وقت سن تھوڑا دیتا ہے تم، زیادہ ٹائم دیتے ہی پترانوں تے دولت نوں، ہاں اسی تھوڑے لیکن نہ گھبرائیں، جتھے لوڑ پوی اس دیری سنگت نہیں چھوڑاں گے، آفرین، قبر اچ نالا، حشر اچ نالا، پلے سرات نالا، میزان دے وقت نہ، جتھے لوڑ پوی سی نالا،
لیکن کرنا سی اتنا ہی ہے جتنے جو ہوئے ہیں. اس لئے حسرت نال تلیاں ملے گا کاش ایسنوں میں زیادہ وقت دینا، پھر حسرت رہ جائے گی. ایدہ نام مجلس حسین اجے ساں بھی باقی نے تے تندرستی بھی ہے تے رمضان دا مہینہ بھی آ گیا. یقین کرنا میں پڑھے ہے کہ اس ماہ مبارک دی سحری دے ٹائم ایک منادی فرشتہ آسمان تو ندامہ دیندہ اتر دے، اعلان کی کر دے حال من تائبن، او بندیاں اللہ پیادہ جے ہے جے کوئی توبہ کرنا اللہ تے آ جاؤ. میں باوضو کھلوتا ہوں، میں جھوٹ بولا، میں مجرم ہوں تیرا، میں قائم دی کچاری ٹھیک پڑھ رہے. دوسرا اعلان کر دے حال من مستغفرن، او غفلت نیر سونا لیا اللہ دا رحمت تے بخشش دا سمندر ٹھاٹھا پہ مار دے، او پہ دے تو ستے ہیں میں انتظار کرنا ہے کوئی گناہ بخشوان آلا. بہت شکریہ ایسے جملے تے بول دیو تو اللہ احسان ہے. میں حل من تائبن حل من مستغفرن، کوئی ہوئے جڑا زندگی دے گناہ بخشوانا چاہتا. ڈیرے بلانے والے دے ذمہ داراں 10 لاکھ روپیہ قرضہ لے لیا حکومتوں، منجی لانی ہے، ڈیزل مہنگا ہو گیا، قرضہ دیو فصل چاہ کے چاول دی دے دیاں گے، گورنمنٹ دے دیتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں، اجے فصل اگئی ہے، پہلا دوجہ پانی لایا ہے تے گورنمنٹ اعلان کر دیتا ہے جتنے ساڑھے قرض دار ہو گورنمنٹ دی پالیسی چینج ہوگی انہاں دا دلے توڑے قرضے معاف کر دی. ہونا ان کو نہیں، میں مثال دے رہا ہوں تو ویسے مثال وچ بھی سواد ہے. اسی توڑے قرضے اس دفعہ خشکا زیادہ ہے، ڈیزل مہنگا ہے، کوئی نہیں، گورنمنٹ تو انہوں ریلیف دے رہی. کل 9 بجے نیشنل بینک دے سامنے اپنے کاغذات لے کے آجو. شاہ جی میں نہیں یقین جس 10 لاکھ لے انہوں راتی نیندر پہ بولو اس نے راتی کس ویلے صبح ہوئے میں اٹھا میں معاف کراما. ٹائم 9 بجے دے بندیاں 4-5 بجے ہی بینک دے بوئے کے لین بنا لینے. پہلے میرا معاف ہوئے 10 لاکھ وہی معاف ہو رہے ہیں. آواز قدرت آمدی میرا بندہ میں غفور الرحیم میں تھیا کہ میں کہارو جبار بن جانا. میں دکھ لگتا ہے وہ جاہلا 10 لاکھ معاف کرانا ہی تے تیری نیندر مک گئی ہے. میں رمضان ہی چاہنا ہے کوئی زندگی دے گناہ معاف کرانا آلا. توڑے ہاتھ سلامہ بولو حیدری. بہت شکریہ. حل من مستغفرن، کوئی ہوئے جڑا زندگی دے گناہ معاف کرانا چاہتا ہوئے، 1 دن نہیں 2 دن نہیں زندگی بھر دے گناہ میں معاف کرنا تیار ہوں. فرمائے دیں تو کتنا جاہل ہے، میں تیری زندگی 10 لاکھ معاف کرانا ہی تے تیری نیندہ ہو گئی. زندگی دے گناہ معاف کرانا وہ رمضان دے مہینے چوئے گا. پلیز تیاری کرو، خدا را اپنے واسطے ٹائم کر لو. ہو سکتا ہے تیری میری زندگی دا آخری رمضان ہو. اپنا ذات رائے اکٹھا کرو. یار قبر تنہائی ہے، پتر پیو دی قبر اچ نہیں جائے گا، دھی ماں دی قبر اچ نہیں جائے گی، تے جتھے سکی اولاد نہیں جا رہی ملہ تے کیڑا ماں نہیں. اپنا ذات رائے اکٹھا کر. وہ ذات رائے سب تو اچھا اکٹھا کرن دا مقام ہے مجلس حسین. کبیرے گناہ معاف ہو جان گے ایک آنسو نال. وہ ضرور مجلس چاہے حسین دی اماں نال توسل کرے جنہوں لگدا ہے میرے دامن وچ گناہ ہیں. کتنے تسی خوش قسمت ہو. رمضان بھی آ گئے تو مجلس بھی عزاداری رمضان کٹھے ہو جان گے. جس لئے 2 کریم کٹھے ہو کہ تیرے گناہ معاف. کتنے تو گناہ گار ہیں.
میرے بادشاہ حسین آ جان کے میرے حسین دا اللہ تیرے گناہ معاف کرے گا. تو کتنا گناہ گار ہے، معاف کرا سکنا ہے تو تھوڑی جی ہمت کر لو. بندے ڈر تو نہیں روزہ رکھتے پتہ نہیں کی بنے گا، نہیں جی رکھ دینے ہوئی تیرے جے انسان تو رکھ کے ویخ. تو کہ کدی نہیں رکھیا، اس دفعہ حسین نال وعدہ کر صرف 5 رکھنے نے، میں ٹھیک رہتے باقی رکھوں گا. حسین تیری مدد کرن گے. میرے بادشاہ تیرے واسطے دعا کر دیں، شہزادیاں تیرے واسطے دعا کر دیں. تین مقام دا نہیں پتا. مومن کو گناہ ہوندہ ہے نا، غلطی ہوندی تو کچھ ہستیاں تیرے واسطے مغفرت کر دیں. اچھا میرا اللہ ایک باری پھر معاف کرنا، ٹھیک ہو جائے گا. تو بھی وارث نہیں، تو وارث آنا ہے. دنیا پریشان ہوئے تو کیوں پریشان ہے؟ جس دن تین احساس ہو جائے تیرے کو سب تو بڑا وسیلہ ہے جڑا آدم دی توبہ قبول کرا سکتا ہے، جڑا ہر نو معافی لے کے دے سکتا ہے. تیرے ذمہ کتنے گناہ ہیں؟ تھوڑے گناہ نے تو تھوڑی جی ہمت کر لو. دنیا ستی پی ہوئے تو مسلح تے آ جا، سر رکھ اپنا سجدے گاہ تے، اس کریم دے سامنے کھلی کتاب رکھ دے. فرمیندے تو دنیا تو چھپا سکنا ہے، میرے تو نہیں چھپا سکتا. ایک ایک گناہ یاد کر کے رونا شروع کر دے. دنیا تو چھپایا ہے میرا اللہ، میں فلاں گناہ بھی کیتا ہے، میں فلاں بھی کیتا ہے، میں فلاں بھی کیتا ہے. تیرا توبہ رو کے کرن اچ دیر ہے، اس کریم دے توبہ قبول کرن اچ دیر ہے. بس میری یہی منت ہے، خدا را کوشش کرنا. خوش نصیبی ہے توڑے سجے کھبے ویکھو نا، ڈھیر سے ایسے سنگتی نہیں. پچھلے سال اس مجلس ہی چانتے سال نہیں، کل اسی بھی نہیں ہوں گے. اس موقع نو غنیمت جاننا، اپنے واسطے ٹائم کڈنا، اپنے واسطے کچھ نہ کچھ. آؤ بسم اللہ. میرے بھائی جان آگے اللہ زندگی صحت نال دراز ہو گئے. سیدہ کلام میں جوہر تاثیر عطا فرمائے، سفر بے خطر ہوں. بس میری آخری اپیل ہے، پھر کوشش کرنا، پھر کوشش کرنا. یہ جھوٹ ہے، یہ دنیا بہت جھوٹی ہے. تھوڑے دن رہ گئے نے، اسی سمجھنے اسی وڈے پہ ہونے ہیں. ساری زندگی مک رہی ہے، دن بدن ساری زندگی دا ایک دن ختم ہو رہا ہے. یہ جتھے بخشش دا مہینہ ہے اتھے علی دیاں دھیاں دی یتیمی دا مہینہ. میں صدقے ہو ماں، میں صدقے ہو. جان رمضان دا چڑھے ہے، مولا متقیان داڑھی نو خضاب لانا چھوڑ دیتا ہے. میرے امام دا نوکر شیعہ ساسا بن سوہان عبدی ید اللہ ہتھاں دا بوسا لے مسجد کوفہ جمعہ پڑھے. پہلا جمعہ پڑھے تو امام دے ہتھاں دا بوسا لے. مولا فرمان مصطفیٰ لا تشبہو بالیہود، یہودیوں سے مشابہت نہ رکھو، خضاب کیا کرو. یہودی خضاب نہیں کرن گے. مولا حکم منسوخ ہو گیا؟ فرمایا نہیں، خضاب لانا سنت ہے، خضاب لانا عبادت ہے. تو مولا تجھ خضاب لانا چھوڑ دیتا ہے. داڑھی چو چاندی نظر آ رہی ہے. آنکھوں تو میں بازاروں لے آؤں. ٹھڈا سا بار کہتے نہیں ساسا کہ بازار دا خضاب اتر دا ہے، میرا دل ہے 19 رمضان نو میں ایسا خضاب لاؤں. مرحبا بھائی، پھر زندگی بھارے خضاب دا رنگ نہ ہو. ادین اکثر ایک بندے نو وے کے مولا روندے نے. ایک دن میں پوچھے مولا ابن ملجم توڑے سامنے گزر گا، تسی کیوں روندے ہو؟ فرمے دن بدبخت میری اندیاں نو یتیم کر دے گا، جہنمی ہو جائے گا. مولا سمجھے نہیں. فرمے میرا قاتل ہے. تلوار کٹ کے مولا دا نوکر تڑ پہ ہونے میں سر تو فرمے نہیں، گناہ تو پہلے سزا نہیں.
اللہ ارید حیاتہ و یرید قتلی، میں دی زندگی چاہنا، یہ میری موت چاہتا ہے۔ اللہ شالا عید قریب کسی شریف زادی نو یتیم ہی نہ ملے، میری عید تو پہلے یتیم ہوئی ہوئی ساری عیداں مک گئیں، خدا لعنت کرے ابن ملجم ملعون پہ، سلی دیاں دین پردیس عید تو پہلے یتیم کر یہ دار امیر دے زوار ہو مسجد کوفہ دے بالکل قریب، آج جمعہ دا دن ہے نا، میرے امام دا تخت میں مسجد کوفہ چ لگے گا، جیسے قائم دا ظہور ہوئے گا نا، کیپٹل ہی کوفہ ہوئے گا، اتھے میرے امام دا تخت ہوئے گا، اتھے بیٹھ کے فرزند زہرا فیصلے کروں۔ اس مسجد کوفہ دے بالکل قریب ایک گھر ہے جڑے زائرین دی زیارت گاہیں، دار امیر، یہ تے کچھ سال علی دیاں لے کے رہے ہیں۔ اس گھر دی کچھ خصوصیات نے۔ پہلے خصوصیت اس گھر دی تعمیری صرف علی اور علی دے پتر شامل ہو، کسی غیر دا ہتھ بھی نہیں جس اٹ رکھی ہوئے۔ بلکہ جمعے دے بعد ایک نوکر پوچھے، مولا توڑے جسم تے لباس تے گرد مٹی خیر ہے؟ فرمایا میں کم کر رہا ہوں، کی گھر بنا رہا ہے، کتے؟ فرمایا مسجد کوفہ نہ رو پہ امام دے رونا کیوں ہو سکے؟ ساڑی یہ نوکریاں شک کے اسی اس معیار تے نہیں پہنچے، ورنہ نوکران دے ہوندے سردار تے کدی کم نہیں کر دے، کی فائدہ ساڑیاں زندگیاں دا؟ بس مولا آئی دے بعد میں سلمان ابو سارے لائے لے کے آؤں، تو اسی جتھے آنکھو گے اسی باوضو ہو کے درود پڑھ کے رکھاں گے، کوئی بے وضو نہیں ہوئے گا۔ بادشاہ سانے اجازت دیو، علی موڑے تے ہتھ رکھے دن تو اڈیاں نوکریاں تے شک نہیں، لیکن خبردار کوئی نہ ہوئے، میں تے میرے پتر بناؤں گے۔ مولا راز کی یہ ڈھا توڑی نکل جائے گی، علی یا دینے غیرت گوارا نہیں کرنا، جنہ حجریں اچ میریاں پردے دار دھیاں رانا ہے، کسے غیر محرم دا ہاتھ مرحبا مرحبا مرحبا، غیر محرم دا ہاتھ نہ لگے۔ دوسری خصوصیت، یہ دن دی روشنی چ نہیں بنیا، دار امیر دی تعمیر رات دے اندھیرے چ، کون سمجھے گا علی کون ہے؟ مولا رات دے اندھیرے چ فرمایا میں عادل مصطفیٰ دا عادل خلیفہ، دن دا وقت امت مصطفیٰ دا وقت ہے، میں امت دے وقت چو اپنا ذاتی کام نہیں کرتا، رات دا وقت میرا ذاتی آرام دا وقت ہے، عدالت دے خلاف ہے، میں امت دے ٹائم چو اپنا ذاتی کام کروں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس دی چھت نہیں، اس دیاں ڈاٹا نے، آج بھی وہ ڈاٹا تے میں صدقے ہوں، جنہاں ویکھے گھر میں ایک جملہ کہو، علی دے باقی پتران دے حجرے وکھرے نے، جتے علی دیاں شہزادیاں دے حجرے نے، اتھے ابوالفضل عباس دا کیوں حجرہ ہے؟ قسم وعدہ اولا شریک دی علی دی دھی منت کی تھی، بابا میں ان کو جو رکھنے ہی دینے تے میرے حجرے دے سامنے غازی دا حجرہ بنا، کیوں علیہ فرمایا عباس رونا بیکا میرا دل نہیں لگتا، میں صدقے ہو پاؤں، اور حجرے نقشہ سیم ہوئے، بنیاداں ہوئی نہیں، دوبارہ بلڈ اپ کیتا گیا، لیکن نقشہ سیم ہوئے۔ ان حجریں جا کے ویکھو، آرام واسطے حجرے ہیں نہیں، وہ عبادت واسطے، یہ سون واسطے گھر نہیں، یہ آل محمد نیند نہیں کر دے۔ علی اپنی اندیاں نو بلایا، پتروں نے لمبے واقعات میں ایک وین کرا، چلو شہزادی دی یتیمی دا وین کرنا۔ اس لئے شہزادیاں کوفے دے قریب پہنچیاں نا، بابے دے حکم دے تحت سرکار وفا آگے، بابا دھیاں آ گئیاں، کدی نہ بھجن والا علی اج بھج پیا، بابا جی دھیاں دی آمد سن کے نہ دوڑن والا علی اج دوڑے ہے۔ کچھ علماء لکھ دینے کہ پیروں چ نہ لینی نہیں علی پائیاں، آنے واحد مسجد کوفہ دی چھتے آئے، آج پہلی باری علی جلال اج بول رہے، کوفے والو اللہ دا اولو الامر علی بول رہے ہیں، خبردار جب تک میں دوجہ اعلان نہ کراں،
میں علی حکم دے رہا تیرا کھیڑ دا بچہ گلی چ نہ وے تیرے شہر چ میری زینب آ گئی تیری ہائے نہ نکلی ڈیرے والیا میں تکلیف ہوئے گی جتھے پیو کھلو کیا کھئی پردے کرو 21 سال بعد اس سے چھتے کھلو کے شرابی پیادائی باہر نکلو باوی دیاں بہن مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی باہر نکلو جنہ تماشا ویکھنا ہے علی دیاں دیاں باہر آخری افطاری دینا مساجد اہتمام کرنا ایک کھجور دے سکتے ہو دینا یہ تسی لسٹاں بنا دے ہو بہت اچھا ہے بندے افطاریاں منڈ لیندے نے اج میں کرانگا مومن دی افطاری کرانا بہمیں خرمے نال بہت بڑا ثواب اکٹھا کرنا چھوٹے چھوٹے کمائی ثواب ہے میرے امیر امام افطاریاں منڈیاں نے آخری سیری افطاری اپنی بے اولاد دھی دے گھر کر رہے شاید ماپیاں نو بے اولاداں نال زیادہ پیار بابے دے مزاج تو واقف سین ام کلثوم افطاری 3 چیزیں رکھیاں نے کھجور نمک شربت علی نمک یا کھجور نال افطاری کر رہے ہیں بابا پانی فرمایا نہیں بیٹا ضرورت نہیں تسی جان دو نے ایک وقت چلا دیئے اتنی نعمتاں میں کدی نہیں کھا دی ریاست مدینہ دی رٹ لان آلے اگر عدالت لینی ہے تو مولا متقیان کو لو نہیں اتنی نعمتاں میں ساڑھے واسطے آخرے جیڑی خود نعمت ہے اس میں یہ گلیں ساڑھے واسطے نے بابا پانی فرمایا بیٹا ضرورت نہیں میں خود دھیاں دا پیوں ہاں میں بیٹیاں دی فیلنگ سمجھنا کوشش ہوندی دھیاں دی بابا ساڑھے نال جس دن گھر افطاری ہوئے نا تے دھیاں پیوں واسطے اسپیشل اہتمام کر دیا تیسری بات اچھا بابا نہیں پیاس تے میرے دل رکھن واسطے پی لو دھی دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمائے دن اچھا بیٹا جے میرے تے میری امانت رکھو بابا امانت کس واسطے فرمایا کل کوئی تسا مہمان آئے گا میں چھوڑ کے ساریاں باتیں حکمین کرنا مجلس ہو چکی میرے آنسو آ چکے ساری رات بے چینی چ بی فرمائندے نے میرے بابا گزاری جی میں کسی شہد انتظار بلکہ بعضی دفعہ باہر نکل دینے سے نیچ کلو کے آسمانہ لے پاسے منہ کر کے رات ہی ہوئی جی دباد ہے میرے مختصر سیری کر کے 40 ہجری دا کوفہ بہت بڑا کوفہ ہے کتنے میلاں چے کوفہ اس دور دا سب تو بڑا شہر ہے کوفہ ہر محلے دی وکری مسجد ہے ہر قبیلے دی وکری مسجد علی مختلف مساجد دی پتران دی ڈیوٹیاں لائیں جلے ضرب لگ دیئے بابے دے نال بابے دی پچھلی صفی دستار ولایت دے وارث امام حسن بادشاہ باقی علی دے پتر مختلف مساجد دی یہ مرکزی مسجد دی میرے امام نے جتھے علی نو ضرب لگ رہے ستے قاتلوں جگا کے دن جاگ میں علی آ گیا ڈیرے ویلانے والے میں جملہ کھاں تیرے مزاج جاندہ تیری ہائے نکلے گی قاتل جگا کے سجدہ کرنا اوکھ ہے پتر چاہ کے سجدہ کرنا سوکھ ہے میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں آخری اذان کوفے چلی دی گونج رہی اللہ اکبر شہزادیاں دے ہتھاں تو قرآن تڑپ رہے ہیں اج بابے دے لہجے چ بڑا درد ہے جڑے مسجد کوفہ دے زوار ہو اس محراب دے زوار ہو جتھے مولا نو ضرب لگ دی اللہ تو انوے کھائے جاؤ کسے طریقے کربلا پہلی رکعت دا دوسرا سجدہ ہے پیشانی امامت سجدہ توحید اچ رکھیے دسنا چاندے نے اللہ ہوئے جدے سامنے علی جھک رہے ہیں اس ملاؤن نے ضرب ماری زیرچ بجی تلوار پوری طاقت نام اچھا ضرب اتنی گہری کیوں ہے میں پڑھے ہیں کہ ضرب دے بعد امیر امام دا ساریل کھلے جی میں قاری دے سامنے قرآن ضرب دی شدت اتنی کیوں ہے علی سر چاہ رہے ہیں یہ تو ضرب مار رہے ہیں اللہ اکبر
مسلح خون نہ لالو انا صلاۃ المومنین علی ادن میں تیری اصل نماز ضرب لگ گئی اے ہے میں یار امامت کون سمجھے کون نے پیو تڑپ رہے ہیں سجے حتن تقدم یا بنی الحسن حسن بیٹا آگے بڑھو پہلے نماز مکمل کراؤ پیو تڑپ رہے حسن مطمئن ہو کے پڑھ رہے سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ شیعہ سنیاں شہادت امیر دا پہلا وین نہ پتروں کی تے نہ دھیاں کی تے تو مسلمانے میں سیدہ لیا قرآن میں سر تے رکھ دینا امیر دی شہادت دا پہلا وین چوتھے آسمان تے جبریل کی تے تاج ملکوتی لہا کے پیادہ علا انا امیر المؤمنین قد قتلا فرشتیوں میرے گل لگو میرا استاد مارا گیا آفرین آفرین بھائی جبریل لوین کائنات ذرے ذرے نال ٹکرایا ہر کے سنیا جی میں علی دیاں دیاں سنیا کہ نہیں سنیا ذہنی چ نقشہ بنائی جے سیری دا وقت آئی شہزادیاں سیری آلے برتن آئین سنبھالے ہتھاں تو قرآن تڑپ گیا علی دیاں دیاں چادران ڈھل کے گل آ گئیاں زینب کلثوم لوڑیے کلثوم علی لوڑیے ہک دوجی دے گل بائیں پا کے ہک وین کر کے آدیاں عباس جلدی آ بابا مارا آفرین آفرین بھائی علی دے باقی پترہ اپنی اپنی مسجد چلان سنیا پوری شہادت نہیں پڑھنی بس میرے ذہنی چاہ گیا تیمنن میں تھئی مکان لگا علی دے پتر بابے دی شہادت وین سن کے اپنی اپنی مسجد چو جامعہ مسجد کو پھل دوڑے سارے پتران دا منہ مسجد جامعہ اللہ من قرآن دی قسمیں جدا علم مکانہ تے لین دیو غازی مسجد ال نہیں دوڑیا عباس دی پگ لتھی ہوئی ہے غازی نو جلال آیا ہے عباس جلال پہ بھج دے کوفی دے مکان ایک دوجے نال ٹکران لاپے آج پہلی باری غازی دے پیران چنا لین کوئی نہیں سار تے پاک کوئی نہیں جلال نال غازی بھج دا اپنے گھرہ لے پاس آیا ہے دروازیاں دے اندر کھلوتیاں نلی دیاں دیاں آج اللہ دے جلال نو جلال ہے جلال چاہ کے غازی دروازہ کھولے آئے بھیڑا کھلوتیاں نے ایک نظر ویکھیے میرے امام رکے نہیں غازی بھج دے سے نیچا گئے پنج میں قدم تے غازی گیا ہے ڈیرے ولانے آلیا زینب سجے جھنی ہے کلثوم کھبے جھنی ہے ایک دوجی دے گل بائیں پاک کیا دیاں پاک ہو گیا ہے بابا مارا گیا ہے آج پہلا موقع ہے میں کھلوتیاں غازی سلام کوئی نہیں آواز آندہ اگے جیڑا جلدی ہویا میں صدقے عباس میرے سامنے رک دائی آج کوئی نہیں رکیا اس سے جلال نال میرے بادشاہ مرشد عباس بھج دے اپنے حجرے چاہنے تلوار حجرے دی دیوار نال آئیے اندھیرے غازی ہاتھ مارے تلوار چاہ کے بے نیام کر کے قد صدہ نہیں کیتا یا رکھ ہاتھ عباس دے مونڈے آتے تے رو آکھیا امال بنی نے کہیں گھر ساڑا برباد کیتے ون دیکھو کون سیری دا وقت غازی اینج ویکھے ماں دے وال کھلے ہوئے امال بنی دی چادر گال آئی ہوئے پتر دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے پیادے نے توں تے آدھا ہمیں میں کر سنگدہ اتے عرب دی سرخ زمین تیرے جیندیاں پیو پاؤں آواز آندھائے او ویکھ زینب دیوال کھول گئے نی لعنت اللہ علی آدھائی یہ تھے جناب سید اقبال